فورٹ ولیم کالج اردو ادب میں ایک اہم اہمیت رکھتا ہے۔ کیا ہے اس کالج کی کہانی، کیا تھے اس کالج کے مقاصد، اس ویڈیو میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں فورٹ ولیم کالج کی کہانی۔ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد 4 مئی 1800 عیسوی میں رکھی گئی۔ مارکوئس ویلزلی نام کے شخص نے فورٹ ولیم کالج کی بنیاد 4 مئی 1800 عیسوی میں رکھی۔ کلکتہ میں اس کالج کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں تک آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کیوں اس کالج کی بنیاد رکھی گئی، کیوں اس کالج کو بنایا گیا، یہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ انگریز ہندوستان میں اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ تجارتی کمپنیاں اپنی حفاظت کے لیے فوج بھی رکھتی تھی۔ انگریز یہاں آتے تھے ہندوستان میں اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے، یعنی ان کی کمپنیاں ہوتی تھی، وہ اپنے چیزوں کو یہاں بیچتے تھے اور اپنی حفاظت کے لیے فوج بھی رکھتی تھی۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کامن سی بات تھی۔ وہاں سے کمپنیاں آتی تھی، یہاں تجارت کرتی تھی، پھر واپس چلی جاتی تھی۔ لیکن اچانک ایک موڑ آیا۔ انگریزوں کی ایک کمپنی جس کا نام ایسٹ انڈیا کمپنی تھا، تجارتی اغراض کے لیے ہندوستان آئی اور موقع پا کر ہندوستان پر حکومت کرنے لگی۔ لیکن ایک ایسی کمپنی آئی جس نے پھر ہندوستان پر ہی قبضہ کر لیا۔ اس کمپنی کا نام تھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ جیسے پہلے یہاں کمپنیاں آتی تھی تجارت کرنے کے لیے، اسی غرض سے اس نام کی کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تجارت کرنے کے لیے، اور جو ہی اس کو موقع ملا اس نے ہندوستان پر حکومت ہی کر ڈالی۔ تو اب اس کا فورٹ ولیم کالج سے کیا کنیکشن ہے؟ اگر اس نے حکومت کر لی پھر فورٹ ولیم کالج کیوں بنایا گیا؟ لیکن ان کا آپس میں بہت میل جول ہے، تو آگے آپ کو یہ سمجھ آئے گا۔ اس کالج کی بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان نئے انگریز افسران کی جن کی عمر 15-16 سال کی عمر میں انگلستان سے بھرتی کر کے ہندوستان بھیجے جاتے تھے، یہاں ایسی تعلیم و تربیت کی جائے کہ وہ نہ صرف اپنے فرائض کو پوری کارکردگی سے انجام دے سکے بلکہ دنیا کے اس حصے میں عیسائی مذہب کو بھی قائم کر سکے۔ اب جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی، اس نے ہندوستان پر حکومت کر لی، اب ان کو اپنی جو بندے ساتھ میں تھے وہ ان کو کم پڑ جاتے تھے۔ یعنی ہندوستان اتنا بڑا ملک تھا تو ان کو زیادہ فوج چاہیے، زیادہ ملازم چاہیے تھے جو یہاں پہ جگہ جگہ پہ مینیج کر سکے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ انگلینڈ سے ہی لوگوں کو لاتے تھے، وہاں کے لڑکوں کو لاتے تھے اس ایسٹ انڈیا کمپنی میں بھرتی کر کے، یعنی ان کو جاب دی جاتی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی میں اور پھر ٹرانسفر کیا جاتا یہاں ہندوستان میں۔ لیکن وہ جو وہاں سے آتے تھے انگلینڈ سے، وہ یہاں پہ اچھی طرح سے مینیج نہیں کر پاتے تھے، کیونکہ انگلینڈ کی زبان ایک تھی، یہاں بہت سی زبانیں چلتی تھی، نہ تو ان کو یہاں کا کلچر پتہ تھا، نہ یہاں کا رسم و رواج، نہ یہاں کی زبان۔ اب اگر وہ کسی بھی پوسٹ پر فائز کیے جاتے تو وہ تو ان سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتے تھے، جس وجہ سے ان کو بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ تو اسی اغراض سے یہ کالج بنایا گیا کہ ان کو یہاں تعلیم دی جائے، یعنی یہاں جو ہندوستان کی مقامی زبانیں ہیں وہ ان کو سکھائی جائے۔ اس غرض سے فورٹ ولیم کالج بنایا گیا۔ مارکوئس ویلزلی کا خیال تھا کہ جو سول ملازمت حاصل کر کے ہندوستان بھیجے جاتے ہیں نہ صرف کم تعلیم یافتہ اور بے تربیت ہوتے ہیں بلکہ وہ ہندوستان کی زبانوں اور یہاں کے طور طریقوں، رسم و رواج اور قاعدے قانون سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو کہا، ویلزلی جس نے اس کالج کی بنیاد ڈالی، اس کا یہ خیال تھا کہ جتنے بھی لڑکے، جتنے بھی ملازم انگلستان سے یہاں آتے ہیں وہ نہ صرف کم تعلیم یافتہ اور بے تربیت، یعنی نہ تو ان کی کوئی تربیت ہوتی ہے نہ ان کے پاس اتنی تعلیم ہوتی ہے، تو جب بھی ان کو کسی عہدے پر فائز کیا جاتا تھا وہ وہاں پہ اپنے کام کو انجام نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ ان کی زبان ہی سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اس وجہ سے ویلزلی کا خیال تھا کہ یہاں ایک کالج بنایا جائے
جس میں جو وہاں سے انگلستان سے ملازم آئے ان کو تعلیم دی جائے, ان کو یہاں کی مقامی زبانیں سکھائی جائے تاکہ وہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکے, پھر ہم اپنی چیزیں بیچ سکے, ان سے خرید سکے اور ان پہ حکومت کر سکے. اور جب اپنے منصب پر فائز کیے جاتے ہیں تو ان کی حیثیت ایک ادنا ملازم کی سی ہوتی ہے جو نقل نویس بابو سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا. تو اب ولزلی کا خیال ہے کہ جب بھی ان کو اپنے منصب اپنے پوسٹ پر لگایا جاتا ہے تو ان کی حیثیت ایک معمولی ملازم کی سی ہوتی ہے جو صرف نقل کر سکتا ہے. یعنی اگر کوئی ہندوستان کا ان کے پاس آتا تھا, وہ جیسے ایکشن کرتا تھا وہ انگریز بھی ویسے ہی ایکشن کرتے تھے, کیونکہ زبان سے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے تھے. اسی غرض سے فورٹ ولیم کالج بنایا گیا کہ یہاں پہ ان کو مقامی زبانیں سکھائی جائے. کالج کے قیام سے پہلے 3 جنوری 1799 عیسوی کو ولزلی نے ایک حکم نامہ جاری کیا. پہلے ایسے ہی چلتا تھا, انگلینڈ سے وہ لڑکے آتے تھے, ملازم آتے تھے, تو ایسے ہی ان کو فائز کیا جاتا تھا. لیکن جو انگریزوں کی پکڑ یہاں مضبوط ہوتی گئی تو ان کو لگا کہ جو ہمارے ملازم ہیں وہ یہاں اچھے سے کام نہیں کر پاتے ہیں, یعنی ان سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں, تو ہمیں ایک ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہوگا جس سے ان سے ہماری بات چیت اچھے سے ہو سکے. تو کالج کے قیام سے پہلے ولزلی جو کہ اس ٹائم کا گورنر تھا یہاں کا, تو اس نے ایک آرڈر جاری کیا. کیا لکھا اس آرڈر میں؟ اس نے 1 جنوری 1801 عیسوی اور اس کے بعد سے کوئی ملازم سرکار کے کسی بھی عہدے کا مجاز نہیں ہوگا جب تک اس نے قوانین, اصول و ضوابط اور اس زبان کے امتحان پاس نہ کیے ہوں گے جن کا علم اس مراسلے سے لازمی ناگزیر قرار دیا جاتا ہے. تو ولزلی نے ایک آرڈر جاری کیا کہ 1 جنوری 1801 عیسوی اور اس کے بعد سے کوئی بھی ملازم کسی بھی پوسٹ کا عہدے دار نہیں ہوگا جب تک اس کو اس پوسٹ کے قانون, قواعد اور زبان, یہاں کی زبان جہاں اس کو فائز کیا جائے گا, یعنی فار ایگزامپل اگر اس کو بنگال میں لگایا جائے گا, ہریانہ میں لگایا جائے گا, تو وہاں کی مقامی زبان کا امتحان اس نے پاس نہ کیا ہوگا. تو مقصد یہی ہے کہ تب تک کوئی بھی ملازم نہیں لگے گا جب تک اس کو یہاں کی مقامی زبان اور اس پوسٹ کے قانون, قواعد اور اصول پتہ نہ ہوں گے. ولزلی کے اس آرڈر کے بعد ہی اسی دن کالج کے قواعد و ضوابط بھی تیار و منظور کر دیے گئے اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ گورنر جنرل کے حکم خاص کے طور پر ٹیپو سلطان کی شکست اور انگریزوں کی شاندار فتح کی پہلی سالگرہ کی یادگار کے طور پر 4 مئی 1800 عیسوی کی تاریخ درج کی جائے. اور جو ہی ولزلی نے یہ آرڈر جاری کیا اسی دن اس کالج کے لیے کام شروع ہونے لگا اور جو بھی اس کے لوازمات تھے, یعنی جہاں جہاں سے اس کی پرمیشن لانی تھی, اسی دن اس کا سارا یہ کام کلیئر کیا گیا. اور ولزلی نے یہ آرڈر بھی جاری کیا کہ اس کالج کی بنیاد کب رکھی جائے گی؟ ہماری پہلی سالگرہ پر. تو میں آپ کو ایسے سمجھاؤں گا, جب انگریز یہاں پہ آئے تھے تو یہاں ٹیپو سلطان کی حکومت تھی, لیکن انگریزوں نے اس سے ہرایا اور یہاں پہ جیت حاصل کی. تو اب ولزلی نے آرڈر میں لکھا کہ ہماری جیت کو 1 سال ہوگا, کب؟ 4 مئی 1800 عیسوی کو. تو اب 1 سال آپ پیچھے جائے تو آپ کو پتا چلے گا کب انہوں نے یہاں پہ جیت حاصل کی. تو 1 سال بعد اپنی خوشی منانے کے لیے ہم اس کالج کی بنیاد اسی ڈیٹ پہ رکھیں گے. جیسے کشمیر میں آرٹیکل کو بریک کیا گیا اور اگلے سال اسی پہ خوشی منائی گئی, اسی طرح ان انگریزوں نے بھی کیا, یعنی پہلے یہاں پہ جیت حاصل کی اور پھر اسی جیت کے اگلے سال اس کالج کی بنیاد رکھی گئی. اور کالج کا پہلا ٹرم 6 فروری 1801 عیسوی کو شروع ہوا. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے, اپنی کاپی پہ نوٹ کرنا ہے, اسی طرح آپ ڈائریکٹلی ایگزام میں لکھ سکتے ہیں. کالج کے پرنسپل اور نائب پرنسپل کے منصب کو پرووسٹ اور نائب پرووسٹ کا نام دیا گیا. یعنی کالج میں جو پرنسپل رہے گا, نائب یعنی وائس پرنسپل رہے گا, اس پوسٹ کو پرووسٹ کا نام دیا. پرووسٹ اینڈ نائب پرووسٹ.
प्रोवोस्ट का वर्ड आप गूगल पे भी अगर सर्च करेंगे तो यही आपको निकलेगा कि जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का कोई हेड होता है, अच्छे पोस्ट पर होता है, तो उसको प्रोवोस्ट कहते हैं। और यह लाजिम करार दिया गया कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के पादरी क्लर्जी मैन ही इस मनसब के अहल होंगे, और ये नहीं कि हिंदुस्तान का कोई इस कॉलेज का प्रिंसिपल बनेगा। नहीं, वेल्लेस्ली ने साथ में यह भी लाजमी करार दिया था कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड में पादरी होंगे, क्लर्जी मैन होंगे, वही इस प्रिंसिपल या नायब प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ये पहले ही ऑर्डर में बताया गया। साथ ही तलबा के लिए आसमानी इबादत यानी डिवाइन सर्विस लाजमी करार दी गई, और साथ ही यह भी बताया गया कि जो भी इस कॉलेज में पढ़ेंगे उनके लिए आसमानी इबादत यानी अपनी गॉड की इबादत करना लाजमी है। सो ये था कॉलेज का इंट्रोडक्शन, कब ये कॉलेज बनाया गया और किस मकसद अगराज से बनाया गया। लेकिन इसकी और भी कहानी है, यहां तक फोर्ट विलियम कॉलेज की कहानी खत्म नहीं हुई। इसका अगला पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, या आप डायरेक्टली चैनल पे विजिट करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। यहां तक आप नोट तैयार रखिए, तो इंशाल्लाह आज दिन में ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करूंगा, ताकि आप एग्जाम में इसके आंसर अच्छे से लिख सके। सो आई होप कि वीडियो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर।